34 سالہ روزین میکلی نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے فیس بک پر ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ چہرہ زخمی، آواز کانپتی ہوئی، وہ کہنے لگی، میں تک چکی ہوں، اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ ویڈیو بناتے وقت وہ شدید صدمے میں تھی۔ 3 بچوں کی ماں روزین ریاست مزری سے تعلق رکھتی تھی۔ Police are investigating a triple homicide in North St. Louis County. A mother and 2 children have died. میں ہوں آپ کا میزبان ملک ہاشم۔ آئیے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 5 مارچ 2021 کی رات پولیس کو ایک کال موصول ہوئی۔ اطلاع تھی ایک عورت اور 3 بچے یرغمال ہے۔ چند گھنٹوں بعد پولیس روزین کے گھر میں داخل ہو گئی، لیکن جو منظر پولیس نے دیکھا وہ توقع سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ فرش پر اس کی لاش پڑی تھی، اسے قریب سے گولیاں مار دی گئی تھی۔ پولیس آگے بڑھی تو منظر اور بھی زیادہ ہولناک تھا۔ اس کے 2 بچے بھی مارے جا چکے تھے اور اس کا تیسرا بچہ لاپتہ تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کون سی خوفناک حالات کی کڑی نے اس تشدد کو جنم دیا؟ جب تفتیشکار ٹوٹے ہوئے سراغ جوڑنے لگے تو ایک چونکانے والا راز سامنے آیا جو کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ لیکن اس ڈراؤنے دن تک پہنچنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ المیہ کیسے شروع ہوا۔ روزین میکلی، جسے دوست اور خاندان والے پیار سے روزی کہتے تھے، ایک باصلاحیت، تخلیقی اور نیک دل عورت تھی۔ دن کے وقت وہ ایک کارپوریشن میں کام کرتی تھی، لیکن رات کو وہ اپنے چھوٹے کاروبار کے ذریعے کپ، جوتے اور سالگرہ کے کیک ڈیزائن کرتی۔ روزی ایک محنتی ماں، پرجوش فنکار، مزاحیہ اور ذہین عورت تھی۔ باہر سے وہ مضبوط اور خوش نظر آتی، لیکن گھر کے اندر ایک تاریک حقیقت اس کا پیچھا کرتی رہی۔ روزی کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی کہ اس کی ملاقات ایک 42 سالہ شخص سے ہوئی۔ دونوں میں محبت ہوئی، لیکن اس محبت میں تشدد کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2017 میں روزی نے اپنے بوائے فرینڈ بابی میکلی کے خلاف تشدد کی شکایت درج کرائی، لیکن بہت سے متاثرین کی طرح روزی نے آخر کار الزامات نہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی عدم تعاون کی وجہ سے کیس خارج کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے یہ لمحہ آنے والے برسوں کے درد کی پیشن گوئی تھا۔ تشدد کے باوجود روزی نے نئی امید کے ساتھ رشتہ جاری رکھا۔ وہ دونوں 29 جولائی 2018 کو شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ بظاہر بابی نے اس کے بچوں کو بھی قبول کر لیا، لیکن شادی کے بعد بھی بابی کا تشدد کم نہ ہوا بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزی کو مارتا۔ روزی پریشان رہنے لگی، مگر دوستوں اور خاندان کے سامنے وہ خوش نظر آنے کی کوشش کرتی۔ وہ اس امید کے ساتھ ہر بار برداشت اور صبر سے کام لیتی رہی کہ بابی کو ایک نہ ایک دن خود احساس ہوگا، وہ تشدد کرنا چھوڑ دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ روز روز کے تشدد سے روزی تنگ آنے لگی۔ ایک دن بابی نے اس پر شدید تشدد کیا۔ روزی کا برداشت جواب دے گیا۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا، سچائی سوشل میڈیا پر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے تشدد اور جذباتی تکلیف کی خوفناک تفصیلات شیئر کی۔ اس نے بتایا کہ بابی نے اسے اتنی بری طرح مارا کہ اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ اس کے جسم پر زخم، سوجن اور چھاتی و پیٹ پر اس کے پیروں سے کچلنے کے نشانات تھے۔ لیکن یہ پوسٹ صرف آغاز تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد روزی نے ایک اور دل دہلا دینے والی پوسٹ کی۔ اس میں اس نے اپنے زخموں کی شدت بتائی۔ اس نے بتایا کہ اسپتال میں معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے جسم پر شدید زخم، سوجن اور خراشیں دیکھی، اور اس نے بتایا کہ ممکنہ اندرونی نقصان جانچنے کے لیے ایکس رے کروانی پڑے گی۔ اپنی پوسٹ میں روزی نے بتایا کہ تشدد نے اس پر جذباتی اور جسمانی طور پر کتنا برا اثر ڈالا ہے، اور اب وہ اپنے فالوورز سے سچائی چھپا نہیں سکتی۔ فروری 2022 کو روزی نے ایک اور اپڈیٹ شیئر کی، جس میں بتایا کہ صورتحال اور خراب ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بابی کے سامان کو اسٹوریج یونٹ میں منتقل کر رہی ہے، لیکن اس پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں بابی کی ظاہری موجودگی سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے الفاظ سخت اور خوفناک تھے، جو روزی کے لیے مزید دھمکی اور دہشت کا سبب بن گئے۔ بابی نے بغیر کسی معافی کے صاف صاف دھمکی لگائی۔ یہ بات پڑھنے والوں کے لیے لرزہ خیز تھی، جو کسی زیادہ خطرناک مرحلے کی شروعات تھی۔ اس خوفناک تبصرے کے چند دن بعد 5 مارچ 2022 کی رات بابی میکلی کا تشدد نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ روزی نے آخرکار اپنی شادی ختم کرنے اور بابی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ایک خطرناک شدت کو جنم دے گیا۔ پچھلے چند دنوں میں بابی نے اسے دھمکیاں دی تھی، کہا تھا کہ اگر روزی نے اسے چھوڑنے یا کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تو وہ اسے مار دے گا۔ ان دھمکیوں کے باوجود بھی روزی نے اپنا فیصلہ آگے بڑھایا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اپنی حفاظت اور بلائی کے لیے اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ لیکن اس رات بابی کا غصہ عملی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تقریباً رات 9 بجے ایک پڑوسی نے روزی کے گھر کے قریب ایک مشکوک شخص دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس پہنچی اور علاقے کی تلاشی لی، لیکن کسی مشکوک شخص کے آثار نہیں ملے۔ تاہم 3 گھنٹے بعد روزی کے گھر کی طرف سے گولیوں کی آواز سنائی دی۔ اب دوبارہ پولیس کو کال کی گئی۔ پولیس موقع پر پہنچی،
جب پولیس گھر میں داخل ہو گئی تو اندر روزی اور اس کے 2 بچے مردہ حالت میں پڑے تھے اور ان کی 1 سالہ بیٹی غائب تھی۔ بابی میکلی کی دھمکیاں، تشدد برا رویہ اور سوشل میڈیا پر خوفناک پوسٹس واضح انتباہی نشان تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جو کچھ ہوگا وہ اس حد تک خطرناک ہوگا۔ فوری طور پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ علاقے بھر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے لاپتہ بچے کی تلاش میں لگ گئے۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ یہ جرم برسوں کے تشدد کا نتیجہ تھا۔ قتل سے چند دن پہلے پولیس بابی کی روزی کے ساتھ گھریلو تشدد کی ایک شکایت کی تحقیقات کر رہی تھی۔ اس دوران پولیس کے سامنے بابی کا مجرمانہ ریکارڈ آ گیا۔ بابی کا تشدد روزی سے شروع نہیں ہوا تھا، اس کا مجرمانہ ریکارڈ گھریلو تشدد کے متعدد واقعات پر مشتمل تھا، جس میں خواتین کے خلاف حملے بھی شامل تھے۔ جب حکام نے تلاش شروع کی تو انہوں نے بابی کے خاندان سے بھی رابطہ کیا تاکہ اس کی موجودگی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ خوش قسمتی سے کئی تناؤ بھرے گھنٹوں کے بعد بابی نے 1 سالہ بچی کو بغیر نقصان کے ایک رشتہ دار کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ بچہ محفوظ تھا، لیکن اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو کھونے کا صدمہ یقینی طور پر اس کے ساتھ رہے گا۔ بچے کی حفاظت کے بعد بابی کی تلاش مزید شدت اختیار کر گئی۔ پولیس کی تلاش اس وقت ختم ہو گئی جب اگلے دن بابی میکلی مردہ پایا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے حکام نے اس کا جسم شمالی سینٹ لوئس میں اس کی ماں کے گھر کے قریب اس کی گاڑی میں دریافت کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب پولیس اس کے قریب پہنچ رہی تھی تو بابی نے گرفتاری کے خوف سے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کی موت روزی کے خاندان کے لیے ایک دردناک باب کے اختتام کی علامت تھی۔ اب روزی کا خاندان اس ناقابل برداشت نقصان کے باوجود انت تک محنت کر رہا ہے تاکہ اس کی یاد زندہ رکھی جا سکے۔ وہ یادگاری اجتماعات منعقد کرتے ہیں اور گھریلو تشدد کے شکار افراد کے لیے سخت قوانین اور وسائل کے حق میں وکالت کرتے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ اپنی کہانی شیئر کر کے وہ دیگر خاندانوں کو بھی اس طرح کے المناک حادثات سے بچا سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔